السلام علیکم ناظرین، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے کمنٹس کے جواب۔ ایک بھائی نے کمنٹس کیا ہے کہ اگر کوئی شخص شراب یا چرس، ہیروئن، افیم وغیرہ کا نشہ کرتا ہو، اس کا علاج ممکن ہے؟ کس طرح کا پرہیز بھی کسی طرح کا پرہیز بھی بتائیں، شکریہ۔ تو بھائی جان، اس کا یہ ہے کہ آپ دیکھیں، جو آدمی شراب کا مزاج کیا ہے؟ خشکی گرمی، اس کا خشک گرم ہوتا ہے مزاج، اور چرس کا مزاج جو ہے خشک اور سرد تر ہوتا ہے، چرس کا سرد تر۔ اس سے یعنی ان دونوں سے ایک دل کی تحریک پیدا ہوتی ہے، چرس سے بھی دل کی تحریک پیدا ہے، دماغ تحلیل ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، ہیروئن جو ہے یہ افیم سے بھی بڑی ہوئی چیز ہے، اس سے بھی خشکی بہت زیادہ بڑھتی ہے، اس سے بھی دماغ کی تحلیل ہوتی ہے۔ اور افیم وغیرہ جو پہلے سے، یعنی سارے یہ نشے جتنے بھی بتائے ہیں بھائی نے، خشکی پیدا کرنے والے نشے ہیں۔ اب خشکی سے جب اس کی بنا لیں اپنی بیماری، یہ خشکی نشہ خشکی کی بیماری ہے، دماغ کی تحلیل ہے، جگر میں تسکین ہے، تو جگر کو توڑا جائے۔ نشوں کا جو حل ہے یہ 4 ملین ہے۔ 4 ملین سے آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو دردیں پیدا ہوتی ہیں، نشہ چھوڑنے سے جو درد پیدا ہوتی ہے، جو بے چینی پیدا ہوتی ہے، بہت زیادہ کمزوری بندہ محسوس کرتا ہے، تو 4 ملین سے اس کا علاج کریں۔ 4 ملین کیا ہے؟ اجوین، تیز پتہ، سرخ رائی 10 گرام اور گندھک آملہ سار 30 گرام۔ اسے تھوڑی حرارت پیدا کریں۔ دوسرا ہے، خشکی جب آتی ہے تو پانی بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے جسم سے، تو ہلدی جو ہے، ہلدی کا استعمال کیا جائے۔ 4 ملین بھی استعمال کیا جائے، ہلدی کا استعمال بھی کیا جائے، تو اس سے وہ تکالیف جو ہیں وہ بندے کے جسم سے آہستہ آہستہ دور ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ ویسے ہمارا فارماکوپیا دیکھ لیں آپ، وہاں سے 3 جو ہے ہماری 3 نمبر جو اب ہماری ہے، یہ معجون نمبر 3، خشک اور گرم مزاج کی جو معجون ہے، 3 نمبر جوارش جو ہے، یہ آپ بنا کر دے دیں، انشاءاللہ اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اگلا ہے ماشاءاللہ لکھا ہے۔ اچھا جی، ہماری ایک بھائی نے کہا کہ نامردی پر اور صورت وغیرہ پر، اس طرح کا ذکاوتی حص پر، اس طرح کی چیزوں پر بھی آپ ویڈیو بنائیں۔ یہ بڑی معذرت ہے ہماری کہ ہم اس پر نہیں بولنا چاہتے، کیونکہ یہ ایک ننگا موضوع ہے، بہت بے حیائی والا موضوع ہے، یہ ہمارے منہ پر نہیں پڑتا کہ ہم ایسی باتیں یعنی کریں۔ تو یہ ہمارے اور بھی بھائی ہیں، بہت زیادہ ہمارے الحمدللہ پاکستانی، بہت زیادہ ایسے ہمارے ماہر ترین بندے ہیں، ان سے اس قسم کا مشورہ کیا جائے۔ وہ یہ بتانے کے لیے تیار ہیں، بلکہ بتاتے رہتے ہیں، آپ کے سامنے ہے ساری بات، تو ان سے مشورہ کر لیا جائے۔ مزید ہمارے جو بھائی ہیں، حکیم حکماء ہیں، بڑے ہمارے سر کے تاج ہیں، ان سے یہ مشورہ کیا جائے۔ ہمارے سے امید نہ رکھیں یہ کہ ہم ان باتوں پر ہم بولیں گے، یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کیا لکھا ہے۔ اچھا جی، ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں۔ ایک مسئلہ پوچھنا تھا، جسم کو پسینہ زیادہ آتا ہے، پسینے کی بدبو بھی زیادہ آتی ہے، پیاس بھی زیادہ لگتی ہے، ٹانگوں میں درد بھی ہوتی ہے، نبض تیز اوپر ہی اوپر 4 انگلیوں تک جاتی ہے، کیا استعمال کیا جائے؟ پسینہ زیادہ آتا ہے، بدبو بھی جاتی، پسینہ اور بدبو جو ہے گرمی خشکی کی علامت ہے۔ یہ اس کو ٹھنڈا کیا جائے، یعنی چھلکا اسب گول لے لیا جائے 100 گرام، تو بلنگو کے بیج 100 گرام لے لیا جائے، تخم بلنگو، اور اپنا گوند کتیرا، تخم بلنگو، چھلکا اسب گول، برابر وزن لے کر اس کو برابر چھلکا اور بلنگو پیسنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنا گوند کتیرا پیس لیں۔ تو باقی چیزیں ملا کے 3 چمچ رات کو دودھ میں ملا دیں، آدھا کلو دودھ میں رکھ دیں، صبح اٹھ کے اس کو پی لیں، تو اس سے گرمی کی شدت کم ہو جائے گی، پسینہ نہیں آئے گا، اللہ پاک آسانی کریں گے، بدبو بھی ختم ہو جائے گی۔ اعصابی پسینے سے بدبو نہیں آتی، گرمی والے پسینے سے بدبو آتی ہے۔ 6 نمبروں کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات جو ہے ہماری، آپ کہتے ہیں 6 نمبروں کے بارے میں، یہ ہم نے نوٹس میں نے بنا لیے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم سے دوبارہ جب ویڈیو بنائیں گے، تو وہ دکان پر نوٹس پڑے ہیں میرے پاس،
ابھی میں گھر نہیں لا سکا ان کو، تو وہ نوٹس میں نے پورے بنائے ہیں، ہر بیماری اعصابی سے لے کر 6 بیماریوں کی علامات اور ان کا علاج انشاءاللہ، یہ پوری وضاحت سے میں نے وعدہ جو کیا تھا ہم انشاءاللہ نبھائیں گے۔ یہ آپ کو ہم 6 نمبروں کے بارے میں بتائیں گے۔ السلام علیکم بھائی جان، اللہ حافظ، اللہ خیر کرے، اللہ پاک آپ پر آسانیاں کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔